فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے ساتھ ہم جس بک کا مل کر مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے امام زمانہ کی منتظر خواتین کا کردار۔ اس کے مؤلف ہیں سید محمد حسن عابدی اور ناشر ہیں محمد علی فاؤنڈیشن اسلام آباد۔ پارٹ 4 صفحہ نمبر 51 ہیڈنگ ہے امام زمانہ کے وسیلے سے حاجت طلب کرنے کا عمل۔ سید ابن طاؤس علی ابن طاؤس سے اور وہ حسن بصری سے نقل کرتے ہیں کہ امام زمانہ نے مہم حاجت کو طلب کرنے کے لیے اس عمل کی تاکید کی ہے، وہ یہ کہ شب جمعہ آدھی رات کے بعد غسل کرو، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ تکرار کر کے پڑھے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھے اور ذکر رکوع اور سجود کو 7 مرتبہ پڑھے۔ نماز ختم کر کے اس دعا کو پڑھے تو سوائے قطع رحمی کی دعا کے ہر دعا انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وضاقت الارض بما وسعت السماء والیک یا رب المشتقی وعلیک المؤول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد الذین امرتنا بطاعتہم وعجل اللہم فرجہم بقائمہم واظہر اعزازہ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان یا محمد یا علی یا علی یا محمد انصرانی فإنکما ناصران یا محمد یا علی یا علی یا محمد احفظانی فإنکما حافظان یا مولایا یا صاحب الزمان یا مولایا یا صاحب الزمان یا مولایا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الامان الامان الامان۔ اور پھر سجدے میں جا کر تضرع زاری کے ساتھ یعنی گریہ زاری کے ساتھ خدا سے دعا کرے، بے شک یہ فضل پروردگار ہے ہم پر اور باقی لوگوں پر۔ اس صفحے پر حوالہ جات ہیں: بحر الانوار جلد 91 صفحہ نمبر 191، جمال العصبو صفحہ نمبر 181، اور میں صفحہ نمبر 52 پر واقعات نمبر 1 زیارت امام سے مشرف ہونے والی پہلی خاتون جناب حکیمہ خاتون، جو کہ 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن اور 11ویں امام کی پھوپھی ہیں، وہ نقل کرتی ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی شب ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: اے پھوپھی اماں، آپ ذرا نرجس خاتون پر سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ تو جیسے ہی میں نے سورہ پڑھنا شروع کیا تو ایسا لگا کہ شکم مادر میں موجود بچہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب وہ بچہ دنیا میں آیا تو اس کے دائیں بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور زمین پر آتے ہی وہ بچہ سجدے میں جا کر یوں گواہی دیتا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمدا رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے جد محمد اللہ کے رسول ہیں، میرے بابا اللہ کے ولی اور رسول خدا کے جانشین ہیں۔ پھر بچے نے سجدے سے سر اٹھا کر اس آیت کی تلاوت کی: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اور صاحبان علم بھی اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہی عدالت کو قائم کرنے والا ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، صفحہ نمبر 53۔ وہی عدالت کو قائم کرنے والا ہے جو غالب اور حکمت والا ہے، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت کی، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ترجمہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ان کو امام بنائیں اور ہم انہیں وارث قرار دیں اور زمین کو امکانات فراہم کریں۔ اور ہم نے فرعون و حامان اور ان کے لشکروں والوں کو وہ دکھایا جس سے وہ ڈرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، ہیڈنگ ہے حدیثہ خاتون کا خدمت امام میں پہنچنا۔ حدیثہ خاتون امام ہادی علیہ السلام کی زوجہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ یہ بھی امام زمانہ کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ خاتون بڑے مقام و منزلت پر فائز تھیں اور ایک عرصے تک امام زمانہ اور امت کے درمیان واسطہ رہی ہیں، یعنی لوگ ان سے آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اسی لیے جب کسی نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد حکیمہ خاتون سے سوال کیا کہ اب ہم کس سے اپنے مسئلے حل کرائیں، تو انہوں نے جواب دیا الجدہ امی ابی محمد، یعنی مادر امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ پھر ان خاتون کی وصیت کے تحت ان کے شہر سامرا میں ان کے شوہر امام ہادی اور اپنے بیٹے امام حسن عسکری کی جوار میں دفن کیا گیا۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 5 اور 6، ملاقات امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جلد 2 صفحہ نمبر 193۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 54 پر، ہیڈنگ ہے نمبر 3، گناہ کے بعد خالص توبہ کرنے والی خاتون۔ شین عین واو الف نون یہ شعوانہ نامی عورت جو موسیقی سننے اور سنانے میں مشہور تھی، اس نے اپنی شاگردیں بھی تیار کی ہوئی تھیں جن کے ذریعے وہ کماتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک واعظ کے گھر کے آگے سے گزری اور وہاں سے کچھ مرد اور خواتین کے رونے کی آواز سنی۔ اس نے اپنی ایک شاگرد کو گھر سے خبر لانے کو بھیجا تو وہ شاگرد واپس نہیں لوٹی۔ اس نے دوسری شاگرد کو بھیجا، وہ بھی واپس نہیں لوٹی۔ یکے بعد دیگرے وہ شاگردوں کو بھیجتی رہی مگر جو بھی جاتی لوٹ کر نہیں آتی۔ آخرکار وہ خود اس گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت واعظ نے اس آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ ترجمہ ہے، ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا، جس نے بھی قیامت کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ اور زیادہ جوش میں آئے گی۔ وہ لوگ اس کی یہ حالت دیکھیں گے اور جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے تو اس وقت وہ لوگ موت کو پکاریں گے۔ یہ آیت سن کر شعوانی کی زندگی پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے سارے گناہ والے کام چھوڑ کر خالص توبہ کی، اس حد تک کہ اس کا جسم ضعیف اور لاغر ہو گیا۔ آخر میں وہ ایسی عابد و زاہدہ عورت ہوئی کہ خواتین کے درمیان وعظ و نصیحت کیا کرتی تھی۔ اس کی وعظ و نصیحت کو سننے دور دراز سے خواتین اور مرد آیا کرتے تھے اور وہ اسی طرح وعظ و نصیحت کیا کرتی تھی کہ وہ خود بھی روتی تھی۔ اس صفحے پر جو وجہ استعمال ہوئے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 11 سے 13 تک۔ صفحہ نمبر 55، وہ خود بھی روتی تھی اور سامعین کو بھی رلایا کرتی تھی۔
ایک دن کسی نے اس سے کہا کہ تم اتنا روتی ہو کہ کہیں آنکھوں کی بینائی نہ کھو بیٹھو، تو اس نے جواب دیا کہ ان آنکھوں کا دنیا میں اندھا ہو جانا بہتر ہے آخرت میں اندھا ہونے سے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے عاقلہ زوجہ کی تلاش۔ ہیڈنگ ہے، اس کے اندر ہے اقلا عرب میں سے ایک شخص جس کا نام شن تھا، شین نون شن، کافی عرصے سے سمجھدار اور عاقلہ زوجہ کی تلاش میں تھا جو اس کو نہیں مل پا رہی تھی۔ کسی سفر میں ایک شخص کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستے میں شن نے اپنے ہمسفر سے پوچھا کہ تم مجھے اٹھاؤ گے یا میں تمہیں اٹھاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ عجیب نادان ہو، ہم دونوں سوال ہیں، پھر بھی اس طرح کا سوال کر رہے ہو۔ تھوڑا سفر گزرنے کے بعد شن نے دوبارہ اپنے ساتھی سے پوچھا کہ جو گندم لوگوں نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے وہ کھائی جا چکی ہے یا نہیں؟ ساتھی نے کہا عجیب بے وقوفانہ سوال ہے، ابھی گندم تازہ آمادہ ہوئی ہے پھر اور تم اس کے کھائے جانے کا سوال کر رہے ہو۔ تھوڑا اور راستہ گزرنے کے بعد ایک جنازہ دکھائی دیا جس کو لوگ قبرستان کی طرف اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر شن نے اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ یہ جنازہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ اس کے ساتھی کو تو اب اس کی نادانی پر یقین ہو گیا اور کہنے لگا عجیب بات ہے کہ مرے ہوئے کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ آخرکار شن کے ساتھی کا علاقہ آ گیا۔ اس نے شن سے اصرار کیا کہ اس کے گھر چلے۔ شن نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ شن کے ساتھی نے گھر پہنچ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک بہت ہی نادان مہمان کو لایا ہوں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں ریاحین الشریعہ جلد 4 صفحہ نمبر 364۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 56 پر ایک بہت ہی نادان مہمان کو لایا ہوں۔ اس نے سفر میں اس طرح کے سوالات کیے ہیں۔ سوالات کو سن کر اس کی بیٹی نے کہا بابا جان وہ تو بڑا عاقل انسان ہے، اس کے ان تینوں سوالوں کے اس طرح جواب پیش کیے کہ اس کا اپنے پہلے سوال سے مقصد یہ تھا کہ آپ مجھ سے گفتگو کریں گے یا میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ سفر آسانی سے کر سکے۔ دوسرے سوال کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس محصول کے مالکین نے اس محصول کے پیسے لے کر کھا لیے ہیں یا نہیں۔ تیسرے سوال سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مردے کا کوئی بیٹا ہے کہ اس کا نام کو زندہ رکھ سکے یا نہیں۔ یہ شخص اپنی بیٹی کے جوابات کو سن کر اپنے ساتھی شن کے پاس آ کہنے لگا میں تمہیں تمہارے سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ شن نے کہا۔ جب اس نے جوابات دیے تو شن نے سن کر کہا کہ یہ جوابات خود آپ کی طرف سے نہیں ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ یہ جوابات کس نے دیے ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ جوابات میری بیٹی نے دیے ہیں۔ تو شن نے کہا کہ میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہمسفر ساتھی کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ پیش کیا اور اس طرح سے اسے اپنے لیے عاقلہ زوجہ کو تلاش کر لیا اور شادی کر کے خوش و خرم اپنے گھر لوٹ گیا۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے شوہر کی فرما بردار زوجہ۔ ہیڈنگ ہے یہ، اس میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار میں سے ایک شخص کسی کام پر سفر پر گیا ہوا تھا اور زوجہ سے تاکید کر کے گیا تھا کہ جب تک سفر سے واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس کے جانے کے بعد کسی نے اس کی زوجہ سے آ کر کہا کہ تمہارے والد کی طبیعت خراب ہے۔ اس عورت نے کسی کو پیغمبر کے پاس بھیجا اور اپنے باپ کے عیادت کو جانے کی اجازت چاہی۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سرمایہ سخن جلد 2 صفحہ نمبر 345۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 57 پر اپنے باپ کی عیادت کی اجازت چاہی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ گھر ہی میں رہو اور شوہر کی اطاعت کرو۔ دوبارہ کسی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس نے دوبارہ سے کسی کو پیغمبر کے پاس بھیجا اور اجازت مانگی مگر پیغمبر نے اس دفعہ بھی اجازت نہ دی۔ پھر کسی نے آ کر اسے خبر دی کہ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس بار بھی کسی کو پیغمبر اکرام کے پاس بھیجا مگر پیغمبر نے اس بار بھی اسے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا، لہذا اس بار بھی پیغمبر کے فرمان کے تحت صبر کر کے رہ گئی۔ تب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس خاتون کے گھر پر یہ خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا کہ تیری اپنے شوہر کی اس فرما برداری کے نتیجے میں خدا نے تیری اور تیرے باپ کی مغفرت کر دی ہے۔ نمبر 6 ہے ہیڈنگ عاقل و مہربان زوجہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرد صالح کہ جس کی زوجہ بھی صالح خاتون تھی، ایک رات اس نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بقیہ عمر میں آدھی پریشانی اور تنگدستی اور دوسری آدھی خوشحالی اور
اور مال کی فراوانی میں قرار دی ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے کہ پہلے کون سی اختیار کرو۔ مرد صالح نے کہا میں اپنی زوجہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس نے اپنی زوجہ سے خواب کو بیان کر کے مشورہ کیا تو اس کی زوجہ نے کہا پہلے خوشحالی اور مال کی فراوانی والی زندگی مانگو۔ جب دوسری شب دوبارہ وہ شخص اس کے خواب میں آیا تو اس نے بیوی سے مشورہ کی ہوئی خواہش کو بیان کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے ہی دن سے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہونے لگا اور اس طرح سے ان کی زندگی اچھی گزرنے لگی۔ اس صفحے پر جو حوالات ہیں یہ تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے۔ مجمع البیضاء جلد 3 صفحہ نمبر 132 صفحہ نمبر 58 پر ہے۔ خوشگوار گزرنے لگی۔ اس مرد صالح کی عاقل اور مہربان زوجہ نے اس سے کہا کہ اب جب ہماری زندگی اس طرح سے خوشحال طریقے سے گزر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ رشتہ داروں ہمسایوں فقراؤں کی بھی مدد کریں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے اور دونوں نے اس نیکی میں مل کر کام کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ پہلے والا شخص خواب میں آیا اور کہنے لگا خدا نے تمہاری نعمت کی قدردانی اور لوگوں میں احسان اور انفاق کے نتیجے میں تمہاری باقی سختی والی زندگی کو بھی اسی طرح خوشحال زندگی میں بدل دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، ہیڈنگ ہے باپ اور بیٹی سے ملنے والا درس۔ ان میں سلمہ نقل کرتی ہیں کہ ایک دن میں اور میمونہ دونوں ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں پیغمبر کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ پیغمبر کے نابینا صحابی ابن مکتوم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے۔ آپ نے ہم سے کہا کہ ذرا احتیاط کرنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت نے فرمایا مگر تم لوگ تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نابینا صحابی کے ہمراہ ہمارے گھر تشریف لائے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پردہ کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا بابا جان وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ دیکھ نہیں سکتا مگر نامحرم کی بو تو سن سکتا ہے۔ یہ سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں بحر الانوار جلد 14 صفحہ نمبر 191، بحر الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 291۔ اب ہم صفحہ نمبر 59 پر ہیڈنگ ہے ضعیفہ کا امام کی زیارت سے مشرف ہو کر سوال کرنا۔ ایک ضعیفہ خاتون جو قدیم الایام سے مسجد جمکران جایا کرتی تھی، پہلے کیونکہ مسجد چھوٹی تھی اور لوگ بھی کم آتے تھے، اتفاق سے جب وہ کافی عرصے بعد مسجد جمکران گئی تو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں۔ کثیر جمعیت کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور دل میں کہا اے مومن زمانہ ماشاءاللہ اب آپ کے چاہنے والوں کی کتنی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ رات کو اعمال کے بعد جب وہ سوئیں تو خواب میں امام زمانہ کو دیکھتی ہیں اور پھر وہی مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ حضرت اس سے فرماتے ہیں جو جمعیت کثیر تم دیکھ رہی ہو یہ سب اپنے اپنے کاموں سے آئے ہیں اور کوئی بھی میرے لیے نہیں آیا۔ یہ کہہ کر امام نے اشارہ کیا آؤ چل کر خود لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ اب جو جا کر ہم نے تمام لوگوں سے پوچھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کوئی اولاد کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی شفا یابی کے لیے، کوئی مال و ثروت کے لیے وغیرہ کی دعاؤں کے لیے آئے ہیں۔ کوئی بھی امام کی سلامتی یا دعا یا امام کے جلد ظہور کی فکر اور دعا کرنے کی طرف توجہ نہیں کر رہا۔ حضرت نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا دیکھا جن لوگوں کو تم میرا شیدائی سمجھ رہی تھی ان کی کیا حالت ہے، جبکہ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود میرا جلد ظہور ان کی پریشانیوں اور مصیبتوں کے دور ہونے کا وسیلہ ہے۔ اسی اثنا میں ہم نے مسجد کے ایک گوشے میں ایک عالم دین کو دیکھا جو اپنے سر کو اپنے زانوں پر رکھے مناجات میں مصروف رہے۔ جیسے ہی امام ان کے قریب گئے تو عالم دین نے اٹھ کر امام کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں بحر الانوار جلد 104 صفحہ نمبر 37۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 60 پر عالم دین نے بڑی گرمجوشی سے امام کا استقبال کیا، روتے ہوئے عرض کیا کہاں ہیں آپ اے فرزند زہرا، میں تو آپ کی زیارت کو ترس گیا ہوں۔ امام نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اور بھی کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میری کوئی حاجت نہیں۔ تو امام نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ضعیفہ اب بتاؤ ان جیسے اس پوری مسجد میں کتنے افراد ہیں جو صرف میری زیارت کو آئے ہیں۔ اس صفحے پر حوالات استعمال ہوئے ہیں تجلی گاہ
امام زمانہ صفحہ نمبر 119. صفحہ نمبر 61 ہیڈنگ ہے زوجہ پر شوہر کے حقوق. پوائنٹ نمبر 1 قال النبی حق الرجل علی المرأة انارۃ السراج واصلاح الطعام وان تستقبله عند باب بیتها فترحب وان تقدم الیہ الطست والمندیل وان توزئه وان لا تمنعه نفسها الا من علت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوجہ پر شوہر کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے لیے چراغ جلائے، کھانے تیار کر کے رکھے، دروازے پر اس کا انتظار کرے، اس سے مہربانی سے پیش آئے، اس کے لیے بستر کو آمادہ کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اس کو خود سے منع نہ کرے بغیر کسی سبب کے. پوائنٹ نمبر 2 ہے قال النبی ایما امرأۃ آذت زوجها بلسانها لم يقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه وإن صامت نهارها وقامت ليلها وأعتقت الرقاب وحملت على جياد الخيل في سبيل الله وكانت أول من يريد النار وكذلك الرجل إذا كان لها ظالما. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی عورت اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی ہے اللہ اس کی نماز اور کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے، اگرچہ یہ عورت دن بھر روزے اور رات بھر عبادت ہی کیوں نہ گزارے، غلام آزاد کرے اور اچھے گھوڑوں پر سوار ہو کر راہ خدا میں جہاد ہی کیوں نہ کرے، ایسی عورت سب سے پہلے جہنم میں جائے گی. اسی طرح اگر مرد عورت پر ظلم کرے تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا. پوائنٹ نمبر 3 ہے قال الامام الباقر جاءت امرأة الى رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ ما حق الزوج علی المرأة. اس صفحے پر جو حوادث استعمال ہوئے ہیں مکارم الاخلاق جلد 1 اور 2 صفحہ نمبر 246، مکارم الحق جلد 1 اور 2 صفحہ نمبر 6. اب ہمیں پیج نمبر 62 پہ حق الزوج علی المرأة فقال لها تطیعه ولا تعصیه ولا تتصدق من بیتها الا بإذنه ولا تصوم تطوعا الا بإذنه ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قطب ولا تخرج من بیتها الا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کسی عورت نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول شوہر کی زوجہ پر کیا حقوق ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز صدقہ نہ دو، مستحب روزے اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھو، اس کو اپنے آپ سے منع نہ کرو اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو. اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی زمین اور آسمان، ملائکہ، غضب، رحمت سب اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 ہے قال النبی من صبر علی سوء خلق امرأته آتاه اللہ من الاجر ما آتى ایوب علیہ السلام علی بلائه ومن صبرت علی سوء خلق زوجها آتاها اللہ مثل ثواب آسیہ بنت مزاحم.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے تو اسے صبر ایوب کا ثواب دیا جائے گا. اسی طرح جو عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق کو تحمل کرے تو اسے آسیہ بنت مزاحم کا سا ثواب دیا جائے گا. پوائنٹ نمبر 5 ہے قال النبی ویل لی امرأۃ اغضبت زوجہا وطوبى لامرأۃ رضی عنہا زوجہا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعنت ہو اس عورت پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے. اس صفحے پر حوالہ جات جو استعمال ہوئے ہیں وسائل الشیعہ جلد 14 صفحہ نمبر 154 حصہ 5، مکارم الاخلاق جلد 1 اور 2 صفحہ نمبر 254، بحر الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 246 اور حصہ 24. اب ہمیں صفحہ نمبر 63 پر جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے اور خوش قسمت ہے وہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو. پوائنٹ نمبر 6 ہے قال النبی لو امرت عہدا ان یسجد لعہد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کسی کے آگے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے. پوائنٹ نمبر 7 ہے قال النبی ما من امرأة تسقی زوجها شربة ماء الا كان خيرا لها من سنة صيام نهرها وقيام ليلها وبنى الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفرت لها 60 خطيئة. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوجہ کا اپنے شوہر کو پانی پلانا اس کے لیے 1 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. جس کے دنوں میں روزے رکھے ہوں اور راتیں عبادت میں گزاری ہوں اور اللہ اس کے ہر گھونٹ کے عوض جو شوہر اس پانی سے پیتا ہے زوجہ کے لیے بہشت میں ایک شہر قرار دیتا ہے اور اس کام کے سبب اس کے 60 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8 ہے قال الامام الصادق ملعونۃ امرأۃ موسی زوجها وتغمه وسعیدۃ امرأۃ تکرم زوجها ولا تؤذیہ وتطیعه فی جمیع احوالہ. امام جعفر صادق السلام نے ارشاد فرمایا ملعونہ ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی اور غمگین کرتی ہے اور خوش قسمت ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے اسے اذیت نہیں دیتی اور ہر حال میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں اصول کافی جلد 5 صفحہ نمبر 508 حصہ 6، ارشاد القلوب جلد 1 صفحہ نمبر 175، بحر الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 253 حصہ 55. اب ہم ہیں صفحہ نمبر 64 پہ، ہیڈنگ ہے شوہر پر زوجہ کے حقوق. پوائنٹ نمبر 1 ہے قال النبی ما زال جبرائیل یوصی بالمرأة حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشۃ مبینۃ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھے عورت کے بارے میں اتنی زیادہ نصیحت کی کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں اسے طلاق دینا صحیح نہ ہو مگر یہ کہ وہ اعلانیہ گناہ کی مرتکب ہو. پوائنٹ نمبر 2 ہے قال النبی حق المرأة علی زوجها ان یسد جوعتها وان یستر عورتها ولا یقبح لها وجہا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر پر زوجہ کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے اور لباس کا بندوبست کرے اور اس سے تلخ رویہ اختیار نہ کرے. پوائنٹ نمبر 3 ہے قال الامام زین العابدین علیہ السلام اما حق الزوجۃ فان تعلم ان اللہ عز وجل جعلها لك سکنا وانسا فتعلم ان ذلك نعمة من اللہ علیک فتکرمها وترفق بها
وَإِنْ كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهَا أَوْجَبَ فَإِنَّ لَهَا عَلَيْكَ أَنْ تَرْحَمَهَا۔ امام زین العابدین السلام نے ارشاد فرمایا تم پر زوجہ کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ خدا نے تمہاری زوجہ کو تمہارے لیے آرام اور انس کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بھی خدا کی نعمت ہے جو اس نے اسے عطا کی ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھو، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اگرچہ تمہارے حقوق اس پر زیادہ واجب ہیں، لیکن اس کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ مہربان رہو۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: بحر الانوار جلد 78 صفحہ نمبر 237، بحر الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 253، بحر الانوار جلد 74 صفحہ نمبر 5۔ صفحہ نمبر 65 پر ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے قال الامام الصادق من حسن برہ بأہلہ زاد اللہ فی عمرہ۔ امام جعفر صادق السلام نے ارشاد فرمایا جو بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے قال النبی جلوس المرء عند عیالہ احب الی اللہ تعالی من اعتکاف فی مسجدی ھذا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کا اپنے اہل و عیال کے پاس بیٹھنا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندہ عمل ہے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنے کی نسبت۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے قال النبی من صبر علی سوء خلق امرأته واحتسبہ اعطاہ اللہ بکل مرۃ یصبر علیہا من الثواب مثل ما اعطی ایوب علی بلائہ وکان علیہا من الوزر فی کل یوم ولیلۃ مثل رمل عالج۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنی زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر سے کام لیتا ہے تو خدا اس کے صبر کے نتیجے میں اسے صبر ایوب کا ثواب دیتا ہے، اور زوجہ کی بد اخلاقی کے نتیجے میں تمام ریگستان کے کنکروں کے برابر اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے قال الامام الباقر ما افاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کے لیے صالح زوجہ سے بڑھ کر کوئی بہتر تحفہ نہیں کہ جسے دیکھ کر اسے خوشی حاصل ہو اور اس کی عدم موجودگی میں اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں الخصال صفحہ نمبر 88 حصہ 21، تنبیہ الخواطر جلد 2 صفحہ نمبر 122، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 339 حصہ 1، بحر الانوار جلد 103 صفحہ نمبر 222 حصہ 37۔ صفحہ نمبر 66۔ پوائنٹ نمبر 8 قال الامام الصادق اغلب الاعداء للمؤمن زوجۃ السوء۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 قال الامام الصادق من ضرب امرأة بغیر حق فانا خصمه یوم القیامة لا تضرب نساءکم فمن ضربهم بغیر حق فقد عصى اللہ ورسولہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اپنی زوجہ کو ناحق مارتا ہے میں قیامت کے دن اس سے لڑوں گا، لہٰذا اپنی بیوی کو نہ مارے۔ جو انہیں ناحق مارتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔